بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محترم ناظرین و سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلماں ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، کلام پاک رحمہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کے درس کا ٹاپک جو ہے وہ قرآن کریم بحیثیت دین فطرت کیوں ہے اور کس طرح یہ دین فطرت کہلاتا ہے، اور انسان کو کیا عرفان نصیب کرتا ہے۔ اب اس موضوع میں یا اس ٹاپک میں بظاہر 4 چیزیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید ہے، دوسرا دین ہے بحیثیت مذہب کے، پھر فطرت ہے جو ہمارے وجود میں یا روح میں موجود ہے، اور پھر ایک انسان ہے۔ یعنی یہ بظاہر 4 چیزیں ہیں، لیکن یہ بظاہر 4 نہیں ہیں، ان میں بھی ایک 5ویں چیز ہے جو کہ ایک نیوکلس کے طور پہ کام کرتی ہے، اور یہ چاروں چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں، کیونکہ وہ چیز وہ پاک ذات ہے جس کو یا جس نے یہ چاروں چیزوں کو مختلف کام سونپے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک ورک ریلیشن شپ ہے جس کو اس ذات نے قائم کر رکھا ہے، اور اس ذات کو، اس پاک ذات کو کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی رب العالمین کہتا ہے۔ اب ان بظاہر 4 چیزوں کے پیچھے جو 5ویں چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اب ان 5 چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں بظاہر ہماری اپنی ننگی آنکھ سے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ صرف 2 نظر آتی ہیں۔ یعنی ایک قرآن مجید ایک کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے جو ننگی آنکھ سے نظر آتا ہے، اور ایک انسان ہے جو چلتا پھرتا انسان ہے، وہ اس شکل میں نظر آتا ہے۔ مگر روحانی آنکھ رکھنے والے جو فطرتی دین پر چلتے ہیں، روحانی آنکھ رکھتے ہیں، ان کو وہ نظر آتا ہے جو ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے اور جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو خالق ہے، اور وہ محسوس کرنے سے، مشاہدہ کرنے سے اور کامل یقین رکھنے سے وہ نظر آتا ہے، جس کا نام خدا ہے۔ اور اس چیز کا دعویٰ یہ جو کتاب کرتی ہے، وہ دعویٰ یہ کرتی ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب محفوظ، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ سورۃ واقعہ۔ یقیناً یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے اور ایک چھپی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ اس قرآن کی حقیقت وہی پاتے ہیں جو مطہر ہوتے ہیں، اس کا اترنا رب العالمین خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ وہ قرآن جس کے بارے میں آج بات ہو رہی ہے، جو دین فطرت ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں وہ کتاب ہوں۔ یہ کتاب جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہتی ہے کہ مجھے رب العالمین نے اتارا ہے، لیکن مجھے چھونے سے پہلے آپ مطہر ہو لیں، تو پھر میں، جب آپ مطہر ہوں گے تو پھر وہ جو آپ کی فطرت میں چھپی ہوئی صورت میں ہوں، یعنی انسان کے اندر جو ایک چیز ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ فطرت میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ قرآن مجید آپ کی فطرت میں موجود ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جو کتابی شکل میں آپ کے پاس ہے۔ کتاب مکنون کا حوالہ دے کر دین اور فطرت کی بات بھی بیان کی، اور کتاب مکنون کا مطلب بھی چھپی ہوئی کتاب بتا دیا۔ اب اس سلسلہ میں حضرت مسلم موعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چھپی ہوئی کتاب سے مراد فطرت ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تعلیم فطرت کے مطابق ہے، اس لیے جو انسان ضد نہ کرے، یعنی جو نہ مانے اس کا تو کوئی علاج نہیں، اور جو ضد نہ کرے اور اسے ماننے پر مجبور ہے، یعنی جو دین فطرت کے مطابق قرآن کریم ہے اسے ماننے پر مجبور ہے کہ یہی دین فطرت ہے۔ قرآن کریم میں صاف لکھا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، سورہ روم، یعنی تم اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت کو اختیار کرو جس کے مطابق اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بعض سچائیاں رکھی ہیں، یہ فطرت کی بات ہے، اور قوت فیصلہ رکھی ہے۔ جب انسان اس سے کام لیتا ہے تو قرآن مجید کی سچائیاں اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، یعنی فطرت انسانی میں موجود ہے، جو پیغام خدا تعالیٰ نے بھرا ہوا ہے اس کے مطابق وہ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن فطرت اس طرف مائل رہتی ہے۔ اور محترم ناظرین، اس گہرائی میں مزید جب اترتے ہیں تو آپ کو خاکسار یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہاں قرآن اور انسان جو بظاہر دو الگ الگ وجود نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں دونوں ایک لطیف رنگ میں، ایک لطیف صورت میں ایک ہی وجود کی شکلیں ہیں۔ اور جب آپ مزید گہرائی میں جائیں گے تو یہ یعنی جو کتاب کریم قرآن کریم ہے کتابی شکل میں ہے، اور یہ انسان جو چلتا پھرتا انسان ہے، یہ دونوں حقیقت میں پھر ایک اور چیز میں جا کے ضم ہو جاتی ہیں، یعنی جو کامل اطاعت کرنے والا وجود ہے تو خدا بھی وہ خدا میں جا کے ضم ہو جاتا ہے، اور کتاب بھی وہاں موجود ہے، اور انسان کی فطرت جہاں سے وہ ٹوٹ کے بنا ہے وہ بھی وہاں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی فطر الناس علیہا، یعنی اس نے اپنی ذات کے ساتھ آپ کو اپنی فطرت کے مطابق بنایا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اے انسان میں نے تجھے اپنی فطرت پر پیدا کیا، اور پھر چیلنج کرتے ہوئے کہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے چاروں طرف برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو یہ برائیاں کس طرح ہیں؟ یہ حقیقت میں ہمارے ماحول کا اثر ہے۔ یہ ماحول کی اثر کی وجہ سے انسان کی فطرت میں کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ روح ایک قسم کی بیمار ہو جاتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک صحت مند انسان ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، فطرت کے مطابق اس کو بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے، لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے تو بھوک کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے وجود کو اس بیماری نے نقصان پہنچایا اور وہ بھوک لگنی کم ہو گئی۔ اسی طرح اگر انسان کی روح پاکیزہ رہے تو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے جو اس کی بھوک ہے وہ کیا رکھی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک دین القیم، یہ وہ دین ہے جس کو پاک فطرت کھائے گی، یعنی اس پہ عمل کرے گی تو اس پر جو چلے گی تو وہ صحت مند ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ برائیاں ہماری کمزوری کی وجہ سے موجود ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کے معنی میں کہ اسلام فطرتی مذہب ہے، انسان کی بناوٹ جس مذہب کو چاہتی ہے وہ اسلام ہے، اس کے تمام اسلوب فطرت انسانی کے موافق ہیں۔ اگر قرآن شریف نہ بھی ہوتا تب بھی انسانی فطرت توحید ہی کو مانتی، کیونکہ وہ باطنی شریعت کے موافق ہے۔ فطرہ کے معنی پھاڑنے کے ہیں، اور فطرت سے یہ مراد ہے کہ انسان خاص طور پر پھاڑا گیا ہے۔ جب آسمان سے قوت آتی ہے تو نیک قوتیں پھٹنی شروع کر دیتی ہیں، اور یہی فطرت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، اور آن سلم کی حدیث ہے کہ کلو مولود یولد علی الفطرہ، یعنی انسان کو فطرت کے مطابق بنایا گیا ہے، اور اس کے مطابق اب یہی جو بیماری کا ذکر تھا وہ یہی ہے کہ جو بچہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، جب وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ عیسائی بنتا ہے، جب وہ یہودی گھر میں پیدا ہے یہودی بنتا ہے، وہ جب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ اس ماحول کے اثر نے
اس گھر کے ماحول کے اثر نے اسے وہ مذہب دیا ہے یا وہ عادات دی ہیں. اسی طرح جو انسان اچھے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، برے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو برے اخلاق میں پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ روح اس طریقے سے ڈیمیج ہوتی ہے، جس برائیوں کا موجب بنتی ہے. وگرنہ اگر پاک روح، وہ پہلی فطرت جو انسان کو پیدائش میں میسر آتی ہے، اگر اس کو ماحول خدا والا ملے تو وہ پھر خدا کا بندہ ہی بنتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، انسانی روح میں بڑے بڑے عجیب و غریب خواص اور تغیرات رکھے گئے ہیں کہ وہ اجسام میں نہیں، اور روح پرور کر کے جلد تر انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کیونکہ یہی وہ نفس ہے جس کے فطرت میں خدا نے دین فطرت رکھا ہے، یعنی خدا کی طرف جھکنے والا. تو جب وہ اپنے نفس کو پہچان لے گا تو خدا تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ یہی قرآن جب پہ عمل کر کے انسان خدا کا بندہ بنتا ہے تو اپنے نفس کو پہچانتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہی قرآن میں موجود ہے، وہی انسانی فطرت میں موجود ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ روحوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے روح سے مخاطب ہے. جب اس نے انسان میں روح ڈالی تو کہتا ہے الستُ بربکم. جب روح سے وہ مخاطب ہوا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، کہ تو ہی وہ پیدا کرنے والا ہے، تو ہمارا رب کیوں نہیں. غرض وہ خدا جس کا پتہ قرآن شریف بتلاتا ہے، اپنی حضور مسیح فرماتے ہیں کہ غرض وہ خدا جس کا پتہ قرآن شریف بتلاتا ہے اپنی موجودات میں فقط قہری حکومت نہیں رکھتا، یعنی وہ قہر سے نہیں ان کو پوچھ رہا، وہ روحوں سے جو سوال کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ان کے اندر صلاحیت ہے، اس نے پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تو یقیناً ہمارا رب ہے. حضور فرماتے ہیں کہ قہری حکومت نہیں رکھتا، بلکہ موافق آیت کریمہ الستُ بربکم قالوا بلا کے ہر یک ذرہ ذرہ اپنی طبیعت اور روحانیت سے اس کا حکم بردار ہے. یعنی ہر چیز کا ذرہ جو کائنات میں موجود ہے وہ خدا تعالیٰ کا حکم مانتا ہے اور اس کو اٹھائے ہوئے ہے، یعنی حکم ماننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور انسان کی اس صلاحیت کے بارے میں فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یعنی وہ روحوں سے جو پہلے مخاطب تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ان پہ کوئی جبری نہیں تھا، بلکہ خدا تعالیٰ نے جب اپنی شریعت نازل کی تو باقی موجودات اور مخلوقات سے پوچھا تو سوائے انسان کے سب نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا. تو خدا کو پتہ تھا کہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے، تو اس نے یہ بوجھ اٹھایا اور پھر آج تک وہ اس پہ عمل پیرا ہے. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کامل امانت یعنی شریعت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ملفوظہ جلد 5 میں فرماتے ہیں انسانی فطرت کا پورا اور کامل عکس صرف قرآن شریف میں ہے. یعنی قرآن شریف اور انسان، یہاں دیکھو جو فطرت ہے وہ ایک چیز ہے، کیونکہ یہ ایسی تعلیم ہے جو فطرتوں میں مرکوز ہے اور قانون قدرت کے ہر صفحہ میں مشہود ہے. یعنی قانون قدرت کے ہر چیز پہ وہ ظاہر نظر آ رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی شہادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک عمل ہے، اور آپ نے وہ دین فطرت کو سچ ثابت کر کے دکھایا. البتہ جنہوں نے اعتراض کرنا ہے انہیں کوئی نہیں روک سکتا. فاتح برسار ان کے، اسی لیے تو وہ کانا خلق القرآن والا بھی قرآن میں جم جاتا ہے کہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ جیسے قرآن کے تھے ویسے ان کے تھے. محترم ناظرین، اب سوال کا جو دوسرا حصہ آتا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں، اور اس نقطے پر غور کرنا بھی ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب جب کہ انسانی فطرت میں یہ خاصیت ہر جگہ اور ہر مواقع پر پائی جاتی ہے تو طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان خدا کے گناہ سے کیوں پرہیز نہیں کرتا. اب جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر خدا نے اگر فطرت میں یہ نیکی ہی رکھی ہے تو انسان گناہ کیوں کرتا ہے.
یعنی خدا کے گناہ سے کیوں پرہیز نہیں کرتا اور کیوں موذی چیز سے دور نہیں بھاگتا جیسا کہ دوسری موذی چیز سے بھاگتا ہے؟ اس سوال کا صاف جواب یہ ہے کہ انسان گناہ کے ضرر پر ایسا یقین نہیں رکھتا جیسا کہ سانپ وغیرہ کے ضرر پر اس کو یقین ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اے دوستو، گناہ سے بے خوف ہونے کی یہی وجہ ہے کہ غافل انسان کو نہ خدا پر یقینی ایمان ہے اور نہ اس کی سزا پر، ورنہ انسان اپنی ذات میں بزدل ہے۔ مگر چونکہ گناہ کرنے والے کو خدا پر یقین نہیں، نہ اس کی سزا پر یقین ہے، اس لیے وہ لوگ دلیری سے گناہ کرتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 23۔ اگرچہ انسان کو خدا تعالیٰ نے نیک و بد دونوں راستے بھی دکھا دیے، یہ اسی کی تشریح ہے، راستے بھی دکھا دیے اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے نفس کو اس کے بدی کے راستے بھی اور اس کے تقوی پر چلنے کے راستے بھی دکھا دیے۔ جب یہ دونوں راستے دکھائے اور پھر یہ بتا دیا اور یہ بھی کہا اے معلوم معاشے اب تم جو چاہو کرو، نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا بدی کا راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کہ وہ بندے جو خشیت اللہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے راستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم حصہ اس جو ہمارا موضوع تھا، ٹاپک تھا، اس کے آخری حصہ کی طرف آتے ہیں۔ آخری حصہ میں قرآن پر عمل کرنے والوں کے بارے میں جو بات ہوگی، اور اس سلسلہ میں جو حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، قرآن شریف اور حضرت وسلم کی سچی پیروی میں جو اخلاص اور صدق قدم سے ہو، یعنی قرآن کی اور حضرت وسلم کی جو سچی پیروی ہے، اگر وہ مخلص ہو کر اور صدقے دل سے یعنی سچے دل سے کریں تو یہ خاصیت ہے کہ آہستہ آہستہ خدائے واحد و لا شریک کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور کلام الہی کی طاقت انسانی روح کو ایک نور بخشتی ہے، جسے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور انجام کار عالم ثانی کے عجائبات اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ پس اس دن اس کو علم الیقین کے طور پر پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے، اور وہ یقین ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچتا ہے، اور پھر عین الیقین سے حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف میں وعدہ ہے، لہم البشرا فی الحیاتی دنیا، یونس، یعنی ایمانداروں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ملتی رہتی ہیں۔ روحانی خزائن جلد 23۔ غرض یہ وہ انعام ہے جو قرآن پر چلنے سے ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، غرض قرآن شریف کی زبردست طاقتوں میں سے ایک یہ طاقت ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے کو معجزات اور خوارق یعنی کرامتیں نصیب ہوتی ہیں، اور وہ اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی معجزات اور خوارق دیے جاتے ہیں اور وہ اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ کامل پیروی کرنے والے کی روح القدس سے اس کی تائید کی جائے گی، یعنی اس کے فہم اور عقل کو غیب سے ایک روشنی ملے گی، اور ان کی کشفی حالت نہایت صفا کی جائے گی، اور ان کے کلام اور کام میں تاثیر رکھی جائے گی، اور ان کے ایمان نہایت مضبوط کیے جائیں گے۔ روحانی خزائن جلد 23۔ اے میرے پیارے محترم و معزز ناظرین، یہ قرآن مجید کا کتنا بڑا اور عظیم الشان معجزہ ہے کہ جس نے آپ سب کو آدم کو جنت سے نکلنے کا بتایا، انسانیت کا وصف دے کر احسن الخالقین کا مرتبہ سمجھایا، لباس التقویٰ کا عظیم المرتبت چولا پہنا کر روح الامین کے درجات سے روشناس کروایا، اور قرآن کریم کی حقیقی روح والا عبد یعنی عبد الرحمن اور کامل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کو دکھایا۔ پس آج جو بھی اس کلام اللہ کی فطری تعلیم پر غور کر کے اسے اپنائے گا تو اپنے اندر ایک چھوٹے سے محمد کی ضرور جھلک پائے گا انشاءاللہ۔ اللہم زد فزد۔ پس اس کتاب کو سچی محبت اور دلی لگن سے بار بار پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ آپ کا سینہ عرفان الہی سے بھر جائے اور دل نور سبحانی سے منور ہو کر وہ چہرہ دکھلا دے جس نے کہا تھا
فطر الناس علیہ، اور آپ بھی اس ہستی باری تعالیٰ کے سامنے عبد الرحمن کے روپ میں کھڑے ہوں۔ یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا، کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔